فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ کے 6 رکوع سے لے کر 16ویں رکوع تک اختتام سورت تک 11 رکوع غزوہ تبوک کے احوال پر مشتمل ہیں۔ 6 رکوع ہم نے اگرچہ مکمل نہیں کیا تھا، آخری 2 آیات آج شامل تھیں، اور میرے اپنے گمان میں غالباً سورہ توبہ کا 7واں رکوع قرآن حکیم کا طویل ترین رکوع ہے، اس لیے کہ 7ویں رکوع کی بھی تقریباً نصف ہی میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، اور اس میں جتنا دورانیہ صرف ہوا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 7واں رکوع کتنا طویل ہے۔ اگرچہ کوشش ہوگی کہ آج کی نشست میں ہم یہ 7واں رکوع مکمل کر لیں تاکہ ایک مضمون اپنے اختتام تک پہنچ جائے۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے، غزوہ تبوک رجب سن 9 ہجری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کا بین الاقوامی فیز، اس کا نقطہ آغاز، اس وقت کی سپریم پاور سلطنت روما سے ٹکراؤ، جس کے پاس لاکھوں کی آرمڈ مسلح افواج جو ہیں ان کے پاس موجود تھی، آرمی بھی وہ کہ جو پورے اس وقت جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہتھیار کے اعتبار سے جدید ترین، آج کل کا تو کوئی خیر مقابلہ آپ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ٹیکنالوجی جو گزشتہ 100 برس کے اندر آئی ہے اس کا تو کہیں دور دور تک جسے آپ کہتے ہیں کوئی نام و نشان بھی اس دور میں موجود نہیں تھا۔ اس وقت تو اصل فیصلہ کن شے ہوتی تھی عددی قوت، لیکن یہ کہ اس میں بھی ان کے پاس اپنے اسباب ہیں، اپنے وسائل ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ جو اپنی تیاری کر سکتے تھے، جو سامان حرب وہ اکٹھا کر سکتے تھے، وہ ان کے پاس پوری طرح موجود تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت کی سپریم پاور آن ارتھ تھی سلطنت روما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پہلا ہی مرحلہ تھا کہ جس میں آپ نے نفیر عام کیا، گویا کہ آپ کی طرف سے ہر مسلمان کو حکم تھا کہ اسے نکلنا ہے۔ ایکسیپشن صرف 3 تھی، بوڑھے، خواتین اور بچے، اور اس کے ساتھ ایک اور آپ شامل کر سکتے ہیں، وہ کہ جو اگرچہ جوان ہے لیکن بیمار ہے، کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ سفر نہیں کر سکتا۔ باقی کسی مسلمان کو ایکسیپشن نہیں تھی۔ یہ بہت بڑا امتحان بن گیا تھا منافقین کے لیے، اس لیے کہ ان کے نزدیک تو اہم ترین چیز اپنی جان کی حفاظت، اپنا روپیہ پیسہ، اپنے کاروبار، اپنے باغات، اپنی کھیتیاں، اور ان چیزوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ دوسری طرف یہ کہ اب جو ٹکراؤ ہو رہا تھا وہ سلطنت روما کے ساتھ، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ آپ کو کہ مسلح افواج لاکھوں کی تعداد میں، گویا کہ جسے آپ یہ کہیے کہ شیر کے منہ سے کوئی نوالا کھینچنے کی بات اس کے مترادف ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ شدید ترین گرمی تھی، شدید قحط کا عالم تھا، اور سفر کتنا طویل، تقریباً 600-650 کلومیٹر، اور جو مسلمانوں کی تعداد حضور کے ساتھ تھی تو ایک ایک سواری، اونٹ یا گھوڑا، اس کے اوپر تقریباً 12 یا 14 افراد جو ہے وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک اونٹ کے لیے 14 افراد متعین کیے گئے تو کتنی دیر ایک شخص کو اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھنا نصیب ہوتا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ تیز سوار تیز رفتاری کے ساتھ چل نہیں سکتے، اس لیے کہ پیادہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں سنگلاخ خواہ و زمین ہے، خواہ ریتلی زمین ہے، وہ تو اپنی رفتار سے چلیں گے، لہذا کسی کے پاس اگر تیز رفتار گھوڑا ہے بھی تو وہ بھی تیزی اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک جتھے کی شکل میں جانا ہے۔ تو اس موقع پر منافقین نے یہ کہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، تمہاری مت ماری گئی ہے، اتنی شدید گرمی کے اندر اپنے آپ کو گویا کہ موت کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی، اور پھر یہ کہ صحابہ کرام کے اندر جو ظاہر ہے کہ حضور کے جو نام لیوا تھے ان کے اندر جو جوش ایمانی تھا،
تو ان کی زبانی قرآن نے جواب دیا قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اور اے مسلمانوں ان منافقین سے کہہ دو جو تمہارے اندر خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طرح تمہیں بھی روکنا چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ کہیں زیادہ شدید تر ہے اس دنیا کی آگ سے، اس دنیا میں جو بھی تمازت ہے، جو بھی حرارت ہے، اس کا کوئی مقابلہ جو جہنم کی آگ کے ساتھ تو نہیں۔ بہرحال 30,000 کا لشکر جو ہے روانہ ہوا تھا۔ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، چونکہ اسی غزوہ کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی تھی، لیکن یہ کہ چند باتیں پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ 15 دن حضور کو لگے ہیں جانے کے سفر میں، 20 دن آپ نے قیام فرمایا اور 15 دن یا 16 دن تقریباً واپسی کے سفر میں لگے، اور 20 دن جو آپ نے وہاں قیام فرمایا تو ارد گرد بہت سے قبائل ایسے تھے جن تک اس دعوت اسلامی کو پہنچایا گیا، اور بہت سے لوگ ایسے قبائل ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے جزیہ دینا جو ہے وہ منظور کر لیا، گویا کہ ایک اعتبار سے اطاعت تسلیم کر دی۔ بہرحال صحابہ کرام اور حضور واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ بھی پڑھی تھی، اس میں بھی حد درجے تاکید ایک ہی بات کی تھی کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تمہیں نکلنا ہے، انفروا خفافا وثقالا، جیسا کہ آ گیا۔ اور پھر یہ کہ چھٹے رکوع کا جو آغاز ہوا تھا، ما لکم الا تنفروا فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں، کیوں اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے جہاد کے لیے، قتال کے لیے، جبکہ تمہیں پکارنے والے کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ کہ آخری دو آیات جن کی بھی تلاوت کی گئی، انفروا خفافا وثقالا، خواہ بوجھل دل کے ساتھ ہو، ہلکے ہو، دل کی آمادہ ہے یا نہیں ہے، کسی اعتبار سے کوئی تنگی ہے یا وسعت ہے، لیکن یہ کہ تمہیں اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے، انفروا، نکلو اللہ کے راستے میں۔ تو انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور یہ تو قرآن کی ہدایت ہر جگہ موجود ہے، جسے ہم ایمان حقیقی کہتے ہیں، جس کا رکن لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس کا نقطہ آغاز اپنے نفس کے ساتھ کشمکش، مجاہدہ، اسے اللہ کی اطاعت میں دینا، اور اس کے بعد جس معاشرے میں تم رہتے ہو، جو تمہارے ارد گرد ہیں، تمہارے اعزا و اقارب ہیں، ان تک حق کی بات کو پہنچانا، یہ بھی جہاد ہے۔ اپنا روپیہ پیسہ اس میں صرف کرنا ہے، اپنے اوقات لگانے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگانی ہیں۔ اور جہاد کی پھر بلند ترین منزل کون سی ہے؟ قتال فی سبیل اللہ، جس کا یہ حکم دیا گیا، جس کے لیے نفیر عام ہے۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوہ، تو اگر کہیں قریب ہی کا معاملہ ہوتا اور سفر بھی بہت ہلکا ہوتا، لاتبعوہ کا، تو یہ منافقین جو خود رک رہے ہیں، جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، ہیلے تراشے ہیں، بہانے اور مختلف قسم کی معذرتیں حضور کے سامنے پیش کی ہیں، جو جس کے بس میں آئے اس نے کیا کہ کسی طرح ہماری جو ہے وہ نجات ہو جائے، ہمیں حضور کے ساتھ جانا نہ پڑے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں سب سے آخری بات کیا ہو سکتی ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کو تو خوب معلوم ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہی معاملہ اس غزوہ تبوک کے موقع پر بھی ہوا، جیسا کہ ہم پڑھ لیں گے، آگے بھی آ جائے گا، کہ انہوں نے قسمیں کھائی ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، اپنے جو ہے جھوٹے بہانے تراشے ہیں۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اصل شے جو ان کے آڑے آئی ہے وہ طویل سفر، اور پھر یہ کہ جس میں مقابلہ اس آرمی کے ساتھ ہے کہ جس کے پاس لاکھوں کی جو ہے فوج موجود ہے۔ لاتبعوک، اگر کہیں قریب کا سفر ہوتا اور معاملہ جو ہے بہت ہلکا ہوتا تو یہ آپ کی اتباع کرتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن یہ کہ یہ جو سفر کی مسافت ہے یہ ان کے لیے بہت ہی گویا کہ بھاری بن گئی۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا، دیکھیں پھر آ گیا، اور وہ قسمیں کھائیں گے اس بات پر، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا، اگر ہمیں واقعتاً اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو ہم لازماً آپ کے ساتھ چلتے۔ کیسے ممکن تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیتے، لیکن یہ کہ ہماری تو مجبوریاں ایسی ہیں، ہمارے تو معاملات ایسے ہیں کہ ہم آپ کا جو ہے پیروی اختیار نہیں کر سکتے۔ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ہم لازماً آپ کے ساتھ نکلتے۔ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، بہت ہی پیارا انداز ہے، عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگی خوشخبری دے دی گئی ہے کہ آپ نے ان کی جھوٹی قسموں پر بھی یقین کر لیا، ان کی معذرتیں بھی آپ نے قبول کر لیں، ان کے ہینے بہانے جو انہوں نے تراشے تھے انہیں بھی آپ نے قبول کر لیا۔ اگرچہ آپ کا معاملہ اگر اس کے برعکس ہوتا کہ ذرا کوئی تحقیق تو کرتے کہ واقعتاً اس شخص کی معذرت جینوین ہے یا نہیں، اس شخص کی جو مجبوری ہے واقعتاً ہے بھی یا نہیں، اور یہ جو جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا بیک ٹریس کرتے اور دیکھتے کہ واقعتاً ان کا یہ معاملہ جو ہے جینوین ہے یا نہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما چکا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے۔ لما اذنت لهم، آپ نے ان کی اس معذرت کو قبول کیوں کر لیا، کیوں انہیں اجازت دے دی؟
حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتی یہ بات ان لوگوں کا معاملہ بھی کہ جو واقعتاً سچے تھے، اور جان لیتے آپ ان کو بھی کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ ان کی معذرت قبول نہ کرتے تو جانا تو انہوں نے تھا نہیں، لیکن یہ کہ اس صورت میں کیا ہوتا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک معذرت پیش کی ہے، کوئی مجبوری حضور کے سامنے رکھی تو حضور نے کہا نہیں یہ مجبوری جو ہے تمہاری جینین نہیں ہے، تمہیں تو ساتھ نکلنا ہے۔ اب اگر حضور یہ طرز عمل اختیار کرتے تو گویا کہ ان لوگوں کا جو اصل جسے آپ کا یہ خبث باطن جو ہے وہ سامنے آ جاتا، مظہر ہو جاتا، جانا تو انہوں نے تھا نہیں۔ تو اس صورت میں گویا کہ اللہ کے رسول کے نافرمانی کے مرتکب ہوتے، اور معلوم ہو جاتا تمام لوگوں کو کہ اس نے اللہ کے رسول ہی کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے۔ تو گویا کہ معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، لیکن آپ کی اجازت دینے کا ایک شیلٹر انہیں حاصل ہو گیا، جس کی وجہ سے گویا کہ وہ وہی رہے، اور وہ ان کا ازل نفاق جو ہے وہ ان کا کھل کر اس معنی میں سامنے نہیں آیا کہ وہ اس مقام تک پہنچتے جسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے، آپ سے رخصت طلب نہیں کرتے کون لوگ؟ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کس شے سے رخصت طلب نہیں کرتے؟ جہاد کرنے سے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ معلوم ہوا کہ ایمان حقیقی اس کا مظہر کیا ہونا چاہیے کہ ایک طرف تمہاری کوئی مجبوری ہے، خواہ وہ کتنی ہی جینین ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے، نفیر عام ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم جیسا کہ میں نے عرض کیا جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو ایمان حقیقی اگر ان کے اندر ہوتا تو یہ ہرگز آپ سے اجازت طلب نہ کرتے، دنیا کی خواہ کتنی بڑی سے بڑی مجبوری کیوں نہ ہوتی، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول کے حکم پر، اللہ کے حکم کے اوپر تو وہ بالا نہیں ہو سکتی تھی۔ تو لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے وہ لوگ تو ہرگز اجازت طلب نہیں کرتے اور نہ کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ کس بات سے اجازت طلب نہیں کریں گے؟ اپنے آپ کو مستثنیٰ قرار دینے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے 4 قسم کے مسلمان ہیں جنہیں میں حقیقی مسلمان کہہ رہا ہوں۔ ایک تو منافقین ہیں جنہوں نے آ کر جھوٹی قسمیں جو ہیں بہانے بنائے ہیں، معذرتیں تراشی ہیں، لیکن جن کو اسلام اور ایمان کو اللہ نے بھی قبول کیا۔ سب سے پہلی اولین کیٹیگری تو وہ ہے کہ جنہوں نے فوراً ہی اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، لبیک یا رسول اللہ، آپ نے ندا لگائی ہے اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کی، ہم حاضر ہیں۔ جسے آپ کہیے کہ لہجہ بھر کے لیے بھی ان کے اندر کہیں کوئی یہ بات نہیں آئی کہ میری کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، میرا فلاں معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو صادق الایمان لوگ تھے ان کے لیے تو گویا کہ اللہ کے رسول کا یہ کہہ دینا ہی کافی تھا۔ بالکل وہی معاملہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا کہ حضور نے جو سرٹیفکیٹ ان کو دیا ہے وہ اور کسی مسلمان کو نہیں دیا، کہ جس کسی کے سامنے بھی میں نے دعوت توحید، دعوت ایمان پیش کی ہے، لہجہ برکت توقع سب نے کیا۔ ظاہر ہے کہ انسان اپنے آپ کو اسیس کرتا ہے کہ اگر میں نے اس پکار پر لبیک کہہ دیا تو کس قسم کے نقصانات مجھے پہنچ سکتے ہیں، کس طرح میرے والدین، میرا عزیز و اقارب میری جان کے دشمن بن سکتے ہیں، اور پھر ممکن ہے کہ ماضی قریب میں کچھ ایسے واقعات بھی ہو گزرے ہوں جیسے کہ معاملہ حضرت عمار کا ہوا تھا، حضرت یاسر کا ہوا، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ کا ہوا۔ یہ تمام معاملات جن لوگوں کے سامنے ہو تو انسان جو ہے اس دعوت کو قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ، جسے آپ کہیے کہ رد و قضا کا معاملہ کرے گا، خواہ وہ اپنے ساتھ ہی کشمکش کر رہا، سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ وہ منتظر بیٹھے تھے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام آئے گا ایمان کا، دعوت توحید کے لیے، لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ یہی معاملہ ان مسلمانوں کا بھی ہوا جو صادق الایمان تھے کہ جیسے ہی حضور نے ندا لگائی ہے قتال اور جہاد کے لیے، یہ اولین کیٹیگری ہے۔ دوسرے لوگ وہ تھے کہ جو جسے آپ کہیے کہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، اتنا لمبا سفر اس کا تحمل ان کے نزدیک ممکن نہیں تھا، پھر یہ کہ اس کے اندر بیمار بھی آ گئے، اگرچہ ہے وہ جوان لیکن یہ کہ کسی ایسے مرض میں مبتلا نہیں جا سکتے، صادق الایمان ہے۔ وہ آئے ہیں اور آ کر روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم تو آپ کے ساتھ، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم جیسے بھی ہیں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، نہیں تمہارا معاملہ، تم بوڑھے ہو، تم اتنا سفر نہیں کر سکو گے۔ حالانکہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال سے تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ 1.5 برس پہلے کا ہی غزوہ ہے نا، تو آپ کی بھی جو عمر ہے وہ اس وقت تقریباً آپ یہ سمجھیے 61-62 برس کے قریب ہوگی۔
یہی تقریباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تقریباً ہم عمر ہیں۔ تو دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو واقعتاً صادق الایمان تھے، جن کا نقشہ آیا ہے قرآن حکیم میں کہ وہ حضور کے پاس آئے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، جانے کے لیے شدید بےتاب تھے، لیکن ایسا جینون معاملہ ان کا تھا، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کسی کے پاس کسی اور اعتبار سے کسی مرض کے اندر مبتلا ہے، یہ دوسری کیٹیگری تھی۔ تیسری کیٹیگری ایسے لوگوں کی بھی تھی جو صادق الایمان لوگ تھے کہ جن کے ایک سستی اور جسے آپ کہیے کہ غفلت آڑے آ گئی، جیسا کہ معاملہ 3 صحابہ کا ہوا جو آخری رکوع میں نے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا تھا، اس پر انشاءاللہ تفصیلاً آخری رکوع میں گفتگو ہوگی، کہ جن کی کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن یہ کہ انہیں یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس بڑی تیز رفتار جانور بھی موجود ہیں اور بہت طویل سفر ہے، اب یہ 30,000 کا لشکر جس طرح آہستہ آہستہ چلے گا تو 10 12 15 دن وہاں پہنچنے میں لگ جائیں گے، میرے پاس بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے، میں زیادہ سے زیادہ 3 دنوں کے اندر 2 دنوں کے اندر وہاں پہنچ سکتا ہوں۔ اب یہ خیال ان کے آڑے آیا، آ کے معاملہ وہاں تک پہنچ گیا کہ اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں خواہ کتنی ہی تیز رفتاری سے اپنی سواری کو دوڑاؤں میں وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بھی صادق الایمان تھے، لیکن ایک درجے میں ان کا معاملہ جو ہے وہ سستی کا ہو گیا، ایک درجے میں جو بھی تھا ان کا گویا کہ ایک وہ جسے آپ تقصیر کہیے کہ ان کے مقابلے میں جنہوں نے فوراً لبیک کہا تھا 1 ڈگری یا 2 ڈگری نیچے کم آ گئے، ان کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا معاملہ جو ہے اللہ کے فیصلے کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر ان کو اس دنیا میں ایک درجے میں سزا بھی دی گئی، جس کا ذکر ہم انہی آیات میں پڑھیں گے کہ جہاں ان صحابہ کا ذکر آئے گا۔ تو یہ کیٹیگریز تھی اصل میں 3، اور پھر چوتھے درجے میں ان کو سمجھ لیجئے جو کہنے کو مسلمان تھے لیکن حقیقی ایمان ان کے اندر موجود نہیں تھا، یا منافق تھے جنہوں نے پھر ہیلے بہانے اور جھوٹی معذرتیں اور جھوٹی قسمیں کھائی ہیں۔ تو انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، دیکھیے یہ اجازت طلب کرنا، یہ خاص طور پر اس تناظر میں کہ جس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود، اور پھر یہ کہ جو آپ پر ایمان لے آئے، حضور کا ہر حکم زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے لیے قابل اطاعت، لیکن آئندہ آنے والے ادوار میں جب بھی دین کے لیے کام ہوگا، کوئی منظم جد و جہد ہوگی، تو جو بھی کچھ فرما روا ہوگا، یا جسے آپ کہیے کہ جو بھی اس کا امیر ہوگا، اس میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ جھلک نظر آنی چاہیے کہ جو بھی پیروکار ہیں اس جمعیت کے اندر جو لوگ شامل ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جانتے بوجھتے اس نظم کے حوالے کیا ہے، اور فرض کیجئے کہ کوئی ایسا مشکل مرحلہ درپیش ہے کہ جس میں باقاعدہ جسے آپ کہیے کہ کوئی اقدام کرنے والا معاملہ ہے، تو اس صورت میں بھی اگر کوئی شخص جو ہے دنیاوی ہیلے، دنیا بہانے اور یہاں کی جو ہے اپنی حفاظت جان اور ان تمام چیزوں کو آڑے آنے دیتا ہے، اور گویا کہ آگے بڑھ کر لبیک نہیں کہتا اس دینی جد و جہد کے لیے جس کا مطمع نظر اسلام کا غلبہ ہے، کہ اسلام اور اس دین اسلام کو ہمیں غالب کرنا ہے، تو کم سے کم یہ کہ ہمیں وہ اجتماعی نظم کے تقاضے ہیں جو وہی سے لینے ہوں گے۔ لہٰذا آج کے دور میں بھی حقیقی ایمان کا تقاضا کیا ہوگا کہ اگر کوئی مرحلہ ایسا آ گیا ہے کہ جہاں کہا گیا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، آپ خواہ ڈیمونسٹریشن ہے، خواہ کوئی اور جہاد کا معاملہ ہے، کسی اور اعتبار سے جو ہے ایثار و قربانی کے لیے جو ہے پکارا جا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی انالیسس کیا جائے گا کہ وہ شخص جو ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اس نظم میں دیا ہے، جو یہ چاہتا ہے اور صدق دل سے چاہتا ہے کہ میں اسلام کا غلبہ جو ہے اس کے اندر اپنا جو بھی کردار ادا کر سکتا ہوں وہ کر سکوں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود اگر یہاں کی چھوٹی چھوٹی مجبوریاں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہیں، تو گویا کہ وہ بھی پھر انہی آیات کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے کہ ایمان حقیقی کی نفی ہے، اس لیے کہ ایمان حقیقی ہوگا تو دنیا کی خواہ کتنی بڑی سے بڑی کوئی مجبوری کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اس دور میں وہ چونکہ رسول بنفس نفیس موجود تھے، لیکن آج رسول ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن وہ غلبہ دین، اقامت دین کی جد و جہد، دین کو قائم کرنا، دین کو نافذ کرنا، اس کے لیے جہاد بالمال، جہاد بالنفس، یہ تمام چیزیں تو اسی پیٹرن کے اندر ہے نا، کہ یہاں اجازت کا طلب کرنا، اس میں ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس فرض سے یا جس دینی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کوئی معذرت پیش کر رہا ہے، آیا اس کی معذرت اس درجے کی جینین ہے یا نہیں۔ تو انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو رخصت وہی لوگ طلب کرتے ہیں، آپ سے استئذان ہوتا ہے اجازت طلب کرنا، آپ سے اجازت وہی لوگ طلب کرتے ہیں لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، یہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے کہ جہاں نفیر عام تھی، لیکن اور بہت سے مواقع ہو سکتے ہیں جہاں حضور نے نفیر عام نہیں کی، جہاں یہ حکم نہیں دیا کہ ہر مسلمان کو لازماً نکلنا ہے، وہاں اب جو لوگ اجازت لے کر حضور سے رخصت طلب کر رہے ہیں وہ ایمان کی نشانی ہے۔ سورہ نور کے آخری رکوع ہے غالباً، اس کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔
بظاہر ان دونوں آیات کے اندر ایک کنٹراسٹ ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں حقیقتاً وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہاں فرمایا گیا کہ جو لوگ بھی آپ سے اجازت طلب کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اجازت کا طلب کرنا بھی گویا کہ اس کا مظہر ہے کہ انہیں اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ لیکن یہ دو مختلف فیزز ہوں گی، ایک فیز وہ ہے جسے آپ عمومی فیز کہیں گے، لیکن ایک فیز وہ ہے جو یہاں غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا کہ جس میں حضور کی طرف سے نفیر عام تھا۔ یہاں تو گویا کہ اجازت کا طلب کرنا ایمان اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی نفی بن گیا، لیکن عام حالات میں ایک وہ شخص ہے جس نے اجازت ہی طلب نہیں کی، جو گویا کہ گھر بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ مجھے کوئی اس میں اجازت لینی چاہیے، مجھے معذرت بھیجنی چاہیے، مجھے کم سے کم یہ ہے کہ رخصت تو طلب کرنی چاہیے۔ تو ایک وہ شخص ہے، اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص کے جو گیا ہے اور جا کر اپنا جینیون مسئلہ سامنے رکھا ہے، اور وہ چونکہ ایسا کڑا وقت نہیں تھا لہٰذا حضور نے اس کی معذرت قبول کر لی۔ وہاں فرمایا گیا کہ جو لوگ بھی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہ گویا کہ مظہر ہے اس بات کا کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہاں فیض وہ تھا جو عمومی فیض تھا، لیکن یہاں غزوہ تبوک کا جسے جیش العسرہ بھی کہا گیا، بہت ہی تنگی اور مشقت والا سفر تھا، تو اس کے لیے معاملہ جو ہے گویا کہ وہاں تو ایمان کی نفی ہو گئی۔ اس میں وہ لوگ آ گئے جنہیں منافقین کہتے ہیں، جو آ کر آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں اور جو آ کر جو ہے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت پر۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پڑے ہوئے ہیں، وہم فی ریبہم یترددون، اور وہ تردد کے اندر مبتلا ہیں، اپنے شکوک و شبہات ہی کے اندر مبتلا ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایمان حقیقی کی نفی ہے اس مشکل مرحلے کے حوالے سے، لیکن وہی بات اپنے سامنے رکھیے، یہ بھی گویا کہ ایٹیکیٹس میں آئے گا، یہ بھی کسی ایک نظم کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کے لیے کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی ایسا معاملہ آپ کو درپیش ہے، تو اجازت کا طلب کرنا گویا کہ ایک نظم کو پورا کرنے کے مترادف ہوگا، جبکہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اس لیے کہ بالکل سیدھی سی بات ہے، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، یہاں دیکھیے پورا پس منظر میں منافقین موجود ہیں، اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے تیاری تو کرتے، ساز و سامان تو کرتے، سواری ہے تو اس کے لیے گویا کہ چارے کا کوئی بندوبست کرتے، اور نکلنے کا ارادہ ہے تو اب واپسی جو ہے مہینے بعد ہوتی ہے، 1.5 مہینے بعد ہوتی ہے، یا ممکن ہے کہ وہاں شہادت ہی نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام گھر والوں کے لیے کچھ کر کے جاتے۔ اس قسم کی کوئی شے تو ان کے ہاں نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ نکلنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، یہ آئے ہی آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، معذرت تراشنے کے لیے۔ لو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة، دیکھیے قرآن کا جز بنا دیا گیا ان چیزوں کو، اس لیے کہ ابھی رہتی دنیا تک ابھی اس دین کا کام ہونے کے لیے ابھی بہت سے فیضز آنے والے ہیں، تو اس قرآن میں تو ہر دور کے لیے ہدایت موجود ہے۔ تو گویا کہ کسی شخص کے ایمان کی صداقت کا یہ مظہر ہوتا کہ اگر وہ واقعتاً نکلنے کے لیے تیار ہوتے تو پھر یہ کہ اس کے لیے کوئی تیاری کرتے، کوئی توشے کا بندوبست کرتے، کوئی سواری کا بندوبست کرتے۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نہ نکلنے کو اپنی طرف منسوب کر دیا، اللہ ہی کو یہ ناپسند تھا کہ وہ آپ کے ساتھ نکلتے، اللہ ہی کو ان کا نہ نکلنا جو ہے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا ان کے بارے میں، اس لیے کہ آگے اس کی منطق دے دی ہے فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، جسے آپ کہیے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ گویا کہ تمہارے پاؤں جو ہیں من بن بھر کے ہو گئے، اس لیے کہ اندر ایمان حقیقی ہے نہیں، اصل اختیار ان کا تھا، اگر وہ چاہتے تو حضور کے ساتھ نکل سکتے تھے، لیکن انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کر ایک شیلٹر بنا لیا، لہذا اللہ تعالیٰ کو ان کا نہ نکلنا ہی پسند آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بلاک کر دیا، روک دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور حکم ہو گیا ان کے بارے میں کہ اب بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ قائدین کون ہیں؟ خواتین، جن کا کوئی کام کسی غزوے کے اندر کسی جنگ میں نہیں، اسی طرح بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، لہذا اب تم اگرچہ صحت مند ہو اور شباب پر ہو لیکن اس کے باوجود اللہ نے فیصلہ کر دیا اب تم یہیں بیٹھ رہو۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، بھی اصل بات ہے، اس لیے کہ جس شخص کا اپنا معاملہ ایمان کا جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہو، وہ صدق دل والا ایمان اسے حاصل نہ ہو، تو وہ سوائے خرابی اور فساد کے کچھ پیدا نہیں کریں گے۔ اس قسم کی کیفیت کے ساتھ تو کوئی کام نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اولاً تو اسے اپنی طرف منسوب کیا کہ ہمیں ہی ان کا نکلنا پسند نہیں آیا، اس لیے کہ ان کے اندر وہ طلب حقیقی موجود ہی نہیں تھا، ایمان حقیقی نہیں تھا، اور اگر یہ کہیں نکلتے تو لو خرجوا فیکم، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے ہیں مسلمانوں، اس جمعیت میں شامل ہوتے، ما زادوکم الا خبالا، تو سوائے فتنہ اور فساد کے اور دنگے اور فساد کے اور کوئی شے ان کے ذریعے برآمد نہ ہوتی۔ ان کا کام ہی یہ ہے لگائی بجھائی کرنا، آنیاں جانیاں بہت ہے، اس کا آگے ذکر آ جائے گا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، گویا کہ بہت کام کر رہے ہیں لیکن حقیقی ایمان نہیں ہے، لہذا نتیجہ کیا نکلے گا
کہ جب وقت آئے گا جوان مردی کا، شجاعت کا، بہادری کا، اس موقع پر راہ فرار اختیار کر لیں گے۔ اب یہ گویا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے کا موجب بن سکتی تھی، بالکل اسی اعتبار سے جس طرح کہ غزوہ احد کے موقع پر ہوا۔ مدینہ سے نکلے تو 1000 تھے، 300 عبداللہ ابن ابی جو ہے، عبداللہ ابن ابی اپنی سرکردگی میں 300 منافقین کو لے کر واپس پلٹ آیا۔ کچھ اللہ کا کرنا بھی ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی ایک غلطی، وہ جو ایک درے کی حفاظت کے لیے حضور نے 50 سواروں کا دستہ مقرر کیا تھا، اپنے امیر کی نافرمانی کی، اس کی سزا تمام مسلمانوں کو ملی، 70 صحابہ کرام بھی شہید ہوئے اس میں۔ اب جب واپس پلٹے ہوں گے تو جو لوگ وہ منافقین اس میدان جنگ سے واپس آ گئے تھے، ان کی کیفیت آپ ذرا ان کی سائیکی نوٹ کیجئے۔ حقیقی ایمان ہے نہیں، وہاں انہوں نے حضور کا ساتھ دیا نہیں، واپس پلٹ آئے کہ جب ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا تو ہمیں کوئی ساتھ نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں محمد کا ساتھ دینے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب مسلمانوں کو جسے آپ کہیے کہ ایک شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا اور 70 مسلمان 70 صحابہ شہید بھی ہو گئے، تو اب ان لوگوں نے کہا، دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ہمارے مشورے پر عمل کرتے، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مدینہ کے گرد جو ہے خندق کھول دیتے ہیں، جس طرح کا معاملہ غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر ہوا۔ عبداللہ ابن ابی کا یہی مشورہ تھا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوشیلے جو ایمان والے صحابہ تھے ساتھ، ان کے اس مشورے پر عمل کیا، نہیں ہمیں کھلے میدان میں جنگ کرنی چاہیے اور ہمارا تو مطلوب و مقصود ہی شہادت ہے، لہذا حضور نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور میدان گویا کہ اگرچہ احد کا فاصلہ ہے کتنا، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے مدینہ سے، جو حضرات بھی وہاں تشریف لے گئے ہیں، وہاں جو ہے جو بھی شہدائے احد ہیں ان کی وہاں حاضری ہوتی ہے، اکثر و بیشتر زیارات والے جو ہے وہاں لے کر جاتے ہیں، تو زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کا معاملہ یہ تھا کہ اب ان لوگوں کی سائیکی کیا ہوگی کہ دیکھو تم نے ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا، لہٰذا اس کا مزہ چکھ لیا کہ نہیں چکھ لیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، یہ بہت بڑا چرکا مسلمانوں کو لگا تھا، اسی طرح اور کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے جن کی شہادت ہوئی۔ تو ان لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب معاملہ آگے ہم آ بھی جائے، آگے وہ آیات ہم پڑھ بھی لیں گے کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دل میں ان کے جو ہے شگوفے پھوٹنے لگتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی مال غنیمت حاصل ہو جائے اور آپ کو جو ہے فراوانی مل جائے، سب کچھ ہو جائے، تو پھر کہتے ہیں اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے ہیں مسلمانوں تو سوائے فتنہ و فساد کے، سوائے اس کی آگ سلگانے کے اور کوئی کام نہ کرتے۔ ولا اوضعوا خلالکم، اور اپنے گھوڑوں کو، اپنے سواریوں کو تمہارے دوران دوڑاتے۔ یہ بھی گویا کہ جسے میں نے بھی تعبیر کیا تھا، آنیاں جانیاں بہت ہیں، بظاہر نظر آ رہا ہے بہت کچھ ہوئے، لیکن یہ کہ حقیقتاً کچھ نہیں۔ اور ایذا آتا ہے اصل میں جس سواری پر بھی انسان سوار ہے اس کو تیز رفتاری کے ساتھ ادھر سے ادھر لے کر جانا، یہ ایذا ہے۔ ولا اوضعوا خلالکم، تمہارے درمیان، تمہارے صفوں کے اندر جو ہے بڑی جو ہے اپنی سواریاں دوڑاتے پھرتے اپنی ایکٹیویٹیز کو شور کرنے کے لیے، لیکن سوائے فتنہ و فساد کے، اس لیے کہ جب وہ جنگ کا وقت آتا، جہاد کا وقت آتا، تو انہوں نے راہ فرار اختیار کر جانی تھی، جیسا کہ معاملہ غزوہ احد کے موقع پر ہوا تھا۔ یبغونکم الفتنہ، اور ان کے تو پیش نظر ہی یہ ہے کہ فتنہ و فساد پیدا کریں، مختلف قسم کے جو ہے اسکینڈلز تلاشتے پھرتے ہیں، مختلف قسم کے الزامات لگاتے پھرتے ہیں۔ وفیکم سماعون لہم، اب یہاں گویا کہ اس جانب اشارہ کر دیا گیا کہ اے مسلمانوں، اب بھی جو تمہارے ساتھ موجود ہیں 30,000، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے لیے ہمدردیاں رکھتے ہیں جو پیچھے رہ گئے، اور یہ جاسوسوں کا درجہ رکھنے والے ہیں۔ سماعون لہم، بڑی کان لگا کر تمہاری بات سننے والے، ان کے لیے، کن کے لیے؟ وہ منافقین جو مدینہ میں موجود تھے۔ تو تمہارے درمیان بھی اب بھی ایسا عنصر موجود ہے مسلمانوں، لہذا ان سے گویا کہ ہوشیار رہو، ان سے ہوشیار رہو۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو اس سے پہلے بھی فتنہ و فساد برپا کرتے رہے ہیں۔ اب آپ نوٹ کر لیجئے کتنے ایونٹس تھے۔ غزوہ بنو مصطلق اس سے پہلے ہو چکا، 2 واقعات اس موقع کے جس کا بنیادی کی رول جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی ہے، رئیس المنافقین، عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ غزوہ بنو مصطلق سے واپسی کا وہ واقعہ تھا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سواری سے رہ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر بعد میں آئے ہیں ایک صحابی اور وہ اپنی سواری پر سوار کر کے، اور پھر یہ کہ حضور کے لشکر تک پہنچ گئے۔ یہ عبداللہ ابن ابی تھا کہ جس نے اس موقع پر تہمت لگائی حضرت عائشہ صدیقہ پر رضی اللہ تعالی عنہ، اور کتنا بڑا یہ الزام تھا جسے واقعہ افک کے نام سے سورہ نور کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح یہی وہ شخص تھا کہ جب مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا اسی غزوے سے واپسی کے موقع پر، تو اس نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، بلکہ ایک اور الفاظ جو اس کی طرف منسوب ہیں
جو بہت سی تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس نے اپنے جو بھی انصار مدینہ موجود تھے، اس لیے کہ خود مسلمان تو تھا، اسلام کا لبادہ تو اوڑھا ہوا تھا، ان سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ یہ مہاجرین جو وہاں سے لٹے پٹے آئے تھے مدینہ میں، تم نے انہیں پناہ دی، ان کے لیے اپنے گھروں کو تقسیم کیا، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا، ان کا معاملہ تو وہی ہے جو ہمارے ہاں محاورہ ہے، سمن کلبک یا کلک، اپنے کتے کو جو ہے خوب کھلا پلا کر موٹا کر دو، ایک دن آ گیا وہ تمہارے اوپر جھپٹا مارے گا، معاذ اللہ۔ اب یہ اس نے مثال دی ہے صحابہ کرام جو مہاجرین وہاں سے آئے تھے کہ تم نے انہیں جو پناہ دی ہے، ان کے لیے بڑی آؤ بھگت کی ہے، کھانے پینے کا بندوبست کیا، تو تمہارے لیے تو وہی مثال ہے، سم من کلبک یا کلو۔ اب یہ الفاظ جو ہے حضور کو کوٹ ہو گئے، اور ساتھ ہی اس نے کہا تھا کہ ہم جو عزت والے تھے، جو مدینہ کے پرانے رہنے والے تھے، ان ذلیل اور کمزور لوگوں کو جو مہاجر بن جو ہو کر یہاں آئے تھے، ہم ان کو یہاں مدینہ سے نکال باہر کریں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، سورہ منافقون کے اندر اس کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو اس کی فتنہ گری جو ہے وہ تو کسی سے جسے آپ کہیے کہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، اور یہی وہ شخص ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غزوہ احد کے موقع پر 300 مسلمانوں کو جو منافق تھے اپنی سرکردگی میں لے کر جو ہے عین میدان جنگ سے واپس لوٹ آیا۔ تو ان لوگوں کا تو شیوا یہ رہا، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے معاملات کو یہ تلپٹ کرتے رہے یہ لوگ، اور فتنے جو ہے وہ برپا کرتے رہے، حتیٰ جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ حق آ گیا، حق بات واضح ہو گئی اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگی تھی، تو آخر تقریباً 20-22 دن تو گزرے ہیں، یا غالباً ایک روایت میں شاید 40 دن کے الفاظ بھی ہیں، اور وہ جس کیفیت سے حضور نے بسر کیے ہوں گے، اور جو قلبی کیفیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوگی، اور حضرت ابوبکر کے اوپر جو بیتی ہوگی، ان کی اپنی بیٹی ہے حضرت عائشہ، لیکن یہ کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم میں برات آ گئی۔ تو وجاء امر اللہ، جاء الحق وظہر امر اللہ، جو بھی فتنے اٹھائے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ ہی کا گویا کہ وہ جو معاملہ ہے امر اللہ وہی غالب ہوا، وہم کارہون، اور یہ لوگ جو ہے اپنی اسی ناپسندیدگی کے عالم میں رہے ہیں۔ اور ان کو جیسا کہ عرض کیا تھا میں نے کہ کوئی مسلمانوں کو خوشی نصیب ہو جائے تو ان کے دلوں کے اندر رنج جو ہے وہ برپا ہو جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اب دیکھیے ایک اور کردار ہے جو خاص طور پر اس موقع پر سامنے آیا تھا، یہ بھی منافق تھا اور ایک قبیلے کا سردار تھا، نام اس کا جد ابن قیس ہے۔ تقریباً تمام مفسرین نے بھی، اور تقریباً سیرت کی کتابوں میں جہاں بھی غزوہ تبوک کے آپ کو مل جائیں گے واقعات، وہاں اکثر و بیشتر آپ کو یہ واقعہ بھی مل جائے گا، گویا کہ اس کی سند میں کہیں کوئی شبہ نہیں۔ جد ابن قیس تھا، اور روایات یہ ہیں کہ اس کی اس وقت بھی عقد میں 4 بیویاں موجود تھیں، اس کے باوجود حضور کی خدمت میں آیا۔ ایک تو وہ شخص تھا کہ جس نے کوئی جھوٹی معذرت اور تراش دی، کوئی بہانہ تراش دیا، کچھ اور کر دیا، لیکن یہ کہ اس شخص کا جو خوب سے باطن تھا اس کی زبان پر آ گیا، اور اس نے آ کر حضور سے عرض کیا ہے، آ کر حضور سے کہ حضور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تو بڑا حسن پرست انسان ہوں، اور یہ ہے کہ عورت میری کمزوری ہے، لہٰذا آپ مجھے جو ہے اس آزمائش میں مبتلا نہ کریں۔ وہاں جائیں گے اور وہاں ظاہر ہے کہ رومی خواتین بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے اپنے نفس کے ہاتھوں شکست کھا جاؤں، لہٰذا آپ ایسے کیجئے، مجھے اجازت دیجیے، لیکن یہ کہ میں اتنا مال جو ہے، اتنا روپیہ پیسہ اس غزوے کے لیے، غزوہ تبوک ظاہر ہے وہی درپیش تھا، اس کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے اس کا دیا ہوا مال اور وہ بھی قبول نہیں کیا، کہا لے جاؤ اس کو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتیں وہ بھی تھی کہ جو بہرحال علم وحی کی بنیاد پر معلوم ہو جاتی تھی۔ حضور کو معلوم تھا کہ اس شخص کے اندر جو ہے گویا کہ منافقت اپنے جڑ جو ہے، جڑوں کے اس کے دل کے اندر خوب گہری جڑیں جما چکی، لہذا حضور نے اس کے اس انفاق کو بھی قبول نہیں کیا، اور اس کی اس معذرت کو بھی گویا کہ حضور نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہارا معاملہ یہ ہے تو تم بھی بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔ تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان لوگوں میں سے، ان بدبختوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول ہماری طرف سے تو یہ معذرت ہے اور مجھے کسی فتنے میں نہ ڈالیں۔ اور اس آیت کی اس تفسیر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمام تفاسیر میں اس کردار کا ذکر ہے، جد ابن قیس، جو کہنے کو مسلمان تھا لیکن آ کر اس نے جو بہانہ تراشا تھا، جو ہیلا حضور کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا، الا فی الفتنۃ سقطوا، کہہ تو یہ رہا کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالو، لیکن صورت یہ ہے کہ خود فتنے میں تو خود گر پڑا ہے، اس امتحان میں تو فیل ہو گیا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم ہے کہ جو احاطہ کرنے والی ہے ان کافروں کا۔ یہ کافر کنہیں کہا گیا؟ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ کبھی اگر ہماری ولادت بھی اس دور میں ہو جاتی تو شاید ہم بھی بڑے اسلام کے شدائیوں میں ہوتے اور ہم بڑے آگے بڑھ بڑھ کر جہاد و قتال کرنے والے ہوتے، لیکن یہ کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارا شمار صادق الایمان لوگوں میں سے ہوتا یا منافقین میں سے ہوتا، اس لیے کہ یہ جو حکم تھا
آج بھی اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں انسان کے جان کے لالے ہیں اور اتنی بڑی سلطنت کا لاکھوں کی افواج ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹکراؤ کا معاملہ ہے، تو گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس موقع پر حضور کی اس پکار پر لبیک نہیں کہا، قرآن انہیں منافق کہہ رہا ہے، اور انہی کے لیے یہ الفاظ ہے ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، یہ جہنم جو ہے ان کافروں کو، یہ حقیقتاً تو مسلمان ہیں ہی نہیں، کافر ہیں، ان کا احاطہ کرنے والی ہے، ان کو اپنے احاطے میں لینے والی ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اب یہ ان کی ایک فطرت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو کوئی اچھی شے پہنچتی ہے، فتح مل گئی، مال غنیمت حاصل ہو گیا، کوئی اور خوشی مل گئی، تسؤہم، تو ان منافقین کو وہ بری لگتی ہے، ان کے لیے بڑی ناپسندیدہ بن جاتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اور اگر کوئی آپ کو کوئی سختی آ جائے، کسی امتحان میں مبتلا ہو جائیں، جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر ہوا تھا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ہوش ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے خون سے رنگین ہوا ہے، اور پھر یہ کہ اتنا خون بہا ہے کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہوگی، سب کچھ ہوا۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی اعتبار سے آپ کو کوئی گزن پہنچی، یقولو، تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنے معاملے کو پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ لہذا منافقین کا معاملہ اس موقع پر کیا ہوا ہوگا کہ دیکھو ہم نے صحیح فیصلہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کہ یہی مدینہ میں حصار کر کے جو ہے خندق کھود کر ہم مقابلہ کرنا چاہیے، تم نے ہماری بات نہیں مانی، اب تم نے دیکھ لیا جو تمہارے ساتھ ہوا۔ تو قد اخذنا امرنا من قبل، ہم تو پہلے ہی معاملے کو بھانپ چکے تھے، ہم تو پہلے ہی گویا کہ اپنے بارے میں فیصلہ جو کیا تھا بالکل صحیح تھا، بڑی عقل مندی کا فیصلہ کیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہاں سے وہ لوٹ جاتے ہیں بڑی شاد و فرحاں حالت میں۔ صرف یہ کمنٹ دے دیا، مسلمانوں کو کیا تکلیف پہنچی، کتنی غزن پہنچی، خود صحابہ کرام کا معاملہ، شہادتوں کا کتنا ہوا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوش ہوئے ہیں، اور آپ کا چہرہ جو ہے خون سے، چہرہ مبارک خون سے رنگین ہوا، سب کچھ ہے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور پھر یہ کہ یہ کمنٹ پاس کر کے کہ ہم نے تو اپنے معاملات کو پہلے ہی سنبھال لیا تھا، ہمیں اللہ نے بڑی دور اندیشی دی ہے، بڑی معاملہ فہمی دی ہے، لہذا تم نے ہماری بات پر عمل نہیں کیا، اس کا نتیجہ تم نے بھگت دیا۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، اور یہ عمومی نوعیت کے الفاظ ہیں۔ کسی شخص پہ بڑے سے بڑا حادثہ گزر جائے، لیکن اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ ایمان حقیقی کی بنیاد ہے۔ سورہ تغابن ہمارے منتخب نصاب کا بہت اہم درس ہے، اس میں پہلی 7 آیات تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان برسالت، اس کے بعد ایمان کی پرزور دعوت، اس کے بعد ایمان حقیقی کی اصل بنیاد ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو شے خارج سے تم پر وارد ہو، خواہ حادثہ ہے، پریشانی ہے، غمی ہے، کوئی انسان جو ہے کسی حوالے سے بالکل ہی جسے آپ کہیے کہ دیوالیہ ہو گیا، کچھ بھی ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں۔ اور اس میں تو آخری بات وہ حدیث میں نے بارہا آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نوالا انسان کے حلق میں اترنے سے پہلے اللہ سے اجازت کا طالب ہوتا ہے کہ میں اس شخص کے حق میں غذا بن کر کام کروں یا ذہن بن کر اتروں۔ یہ معاملہ اگر ہے تو ہمیں یقین اس بات کا ہونا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شے کسی پر وارد نہیں ہو سکتی۔ یہ تو وہ چیزیں جو انسان پر خارج سے وارد ہو رہی ہیں، جس کے لیے میں نے کہا کہ وہ حادثہ ہے، پریشانی ہے، نقصان ہے، کوئی مصیبت ہے، بیماری ہے، ان تمام چیزوں کو آپ لے لیجئے، اور اس کے بالکل برعکس خوشی ہے، بہت ہی جو جسے آپ کہیے فرحالی کا معاملہ ہے، بہت اعتبارات سے انسان کو جو ہے اس دنیا میں بڑی نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں، ان دونوں ہی چیزوں کو یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اور یہاں فرمایا گیا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں تو کوئی شے نہیں پہنچ سکتی، ہمیں چرکا تک نہیں لگ سکتا، کوئی ہلکی سے ہلکی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکتا، الا ما کتب اللہ لنا، مگر یہ کہ جو شے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ اگر ہمارے لیے شہادت ہے تو اس سے بڑھ کر بہتری ہمارے نزدیک کوئی نہیں، اگر زخمی ہونا لکھ دیا گیا ہے تو کوئی شے اللہ کے لکھے کو ٹال نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان بڑے سے بڑے حادثے، پریشانی اور بیماری کو امتحان سمجھے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے۔ اور بیماری کے ضمن میں آپ کو کتنی احادیث مل جائیں گی کہ کسی بندہ مومن پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو جھاڑتا رہتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے صبر کرنے کی بنیاد پر، اور اس کا اعتماد اور توکل اللہ پر ہے۔ جو کچھ بھی ہوا انسان کو یقین ہے کہ میرے مالک اور میرے رب کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوا۔ تو قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں نہیں پہنچ سکتی کوئی شے
مگر وہی کچھ کہ ما کتب اللہ لنا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، ہمارا پشت پناہ ہے، ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اہل ایمان۔ سورہ تغابن کا میں نے حوالہ دیا تھا، وہاں دو باتیں نوٹ کیجئے کہ بندہ مومن کے دل میں اگر ایمان ہے تو ایک اس کی ریفلیکشن کیا ہوگی کہ جو شے بھی خارج سے اس پر وارد ہو رہی ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، آزمائش ہے، امتحان ہے، خواہ وہ غصت کا ہو، فراوانی کا ہو، خوشحالی کا ہو، خواہ تنگی کا ہو، مصیبت کا ہو، بیماری کا ہو، پریشانی کا ہو، حادثے کا ہو، اور جو شے اس سے صادر ہوگی، انہی دو چیزوں کا انسان مرکب ہے نا، کچھ چیزیں اس پر وارد ہو رہی ہیں، کچھ اشیاء اس سے صادر ہو رہی ہیں۔ جو شے اس سے صادر ہو رہی ہے وہ اگلی آیت میں بیان کر دیا گیا سورہ تغابن میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کوئی شے تم سے صادر نہ ہو مگر اللہ اور اللہ کے رسول کیے دیے ہوئے پیمانے کے اندر اندر رہتے ہوئے۔ یہ سانچہ تو اللہ نے پرووائڈ کیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہدایت، شریعت، اس کے احکام، جو دائرہ اللہ اور اللہ کے رسول نے قائم فرما دیا اس سے تجاوز نہ کرنا۔ تو گویا کہ جو شے انسان پر وارد ہوئی اس کے بارے میں انسان کا یقین کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں، اور جو شے اس سے صادر ہوگی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے رنگ میں رنگ کر صادر ہو۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جن سے مل کر انسان حقیقی مومن جس کو میں نے کہا وہ وجود میں آتا ہے۔ تو قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایمان کی معراج ہے، اور اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ اگر آپ حضرات نے ڈاکٹر صاحب کی بھی تقاریر سنی ہوں اور مختلف کتابیں بھی پڑھی ہوں کہ ایمان حقیقی کے جو ثمرات ہیں ان میں یہ خاص طور پر اعتماد، توکل، بھروسہ، اور یہ کیفیت انسان کی کہ بڑے سے بڑا حادثہ اور پریشانی یا جو کچھ بھی ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے، تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ انسان کے وہ قلب کے اندر جو ایک ذوق کی کیفیت ہوتی ہے، جو اس کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، جو مٹھاس اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، جسے قرآن تعبیر کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء اللہ ہی ہوتے ہیں کہ جنہیں نہ کوئی حزن ہوتا ہے نہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اس پر کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، اور مستقبل میں جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں اندیشہ نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایمان کی معراج ہے جسے انسان کی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس میں باطنی اطمینان اور باطنی سکون کی کیفیت، اللہ تعالیٰ یہ کیفیات اس کا کچھ نہ کچھ عکس جو ہے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اہل ایمان۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اب کن لوگوں سے کہہ دیجئے جو روک رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تمہاری مت ماری گئی ہے، کہاں جا رہے ہو، اتنی بڑی لاکھوں کی فوج، اس کے ساتھ مقابلہ اور شدید گرمی، ان سے کہہ دیجئے هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا، تم کیا شے سوچ سکتے ہو ہمارے بارے میں، کیا گمان کرتے ہو ہمارے بارے میں، الا احدى الحسنیین، مگر دو میں سے ایک خوبی، دو خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک خوبی تو ہمیں لازماً حاصل ہو کر رہے گی، ایک بھلائی ہم تک پہنچ کر رہے گی، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی تمہارے بارے میں منتظر ہیں، تم بھی ہمارے بارے میں گمان کر سکتے ہو، لیکن ہمارے بارے میں سوائے دو اچھائیوں میں سے کسی ایک اچھائی کے تم کوئی گمان کر ہی نہیں سکتے۔ اگر اس غزوہ تبوک کے نتیجے میں ہمیں شہادت مل جائے تو اس سے اونچا مقام کچھ نہیں۔ یہ تو گویا کہ جسے قرآن حکیم میں بھی تعبیر کیا گیا کہ انہیں تو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق حاصل کر رہے ہیں اور بہت عزت والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہاں دنیا میں ان کی تدفین ہو گئی اور ان کے لیے سب کچھ ہو گیا، نماز جنازہ ہو گیا، لیکن یہ کہ قرآن کہتا ہے زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس جو ہے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہم سب کے سب وہاں کام آ گئے، شہید ہو گئے، تو یہ بھی ان بھلائیوں میں اعلیٰ ترین بھلائی جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی، غازی بن کر واپس لوٹے، اور نہ صرف غازی بن کر واپس لوٹے بلکہ یہ کہ اپنے ساتھ مال غنیمت بھی لیے چلے آ رہے ہیں، تو اسے تو تم لوگ بھی کہو گے کہ واقعتاً یہ بہت بڑی بھلائی جو تم لوگوں تک پہنچ گئی۔ تو ان دو بھلائیوں کے علاوہ تو تم ہمارے بارے میں کسی تیسری شے کا گمان نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم بھی تمہارے بارے میں منتظر ہیں، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، ہمیں بھی گمان ہے تمہارے بارے میں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، خواہ ہمارے ہاتھوں خواہ اپنے پاس سے کسی عذاب کو بھیج کر، فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو تم ہمارے بارے میں انتظار کرو اور ہم تمہارے بارے میں، تمہارے انجام کے بارے میں منتظر ہیں۔
ظاہر ہے کہ ان منافقین کا انتظار جو ہے وہ تو 50 دنوں میں رفع ہو گیا، کوئی ایک مسلمان بھی شہید نہیں ہوا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ معلوم ہوتا ہے ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ جو اللہ کی طرف سے لے لیا گیا، اور معلوم ہو گیا کہ کس شخص کے دل میں کتنا ایمان ہے، کون صادق الایمان ہے اور کون جھوٹ موٹ کے ایمان کا دعوے دار ہے، جس کا تعلق منافقین کے طبقے سے ہے۔ ایک بہت بڑا، جسے آپ کہیے کہ یہ تھا ایک، لیکن امتحان تھا، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو گویا کہ یہ لوگ جو یہاں منتظر تھے ان کا انتظار تو ختم ہو گیا کہ 50 دن کے بعد صحابہ بھی اور حضور بھی واپس پلٹ آئے، اور جن میں سے گویا کہ کوئی ایک صحابی بھی شہید نہیں ہوا، کسی کو ایک زخم تک نہیں آیا۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعتبار سے ٹھیک ہے، حملہ نہیں ہوا اور پھر یہ کہ کسی علاقے پر قبضہ نہیں کیا، لیکن بہت ہی شادمانی کے ساتھ، اور جسے آپ کہیے کہ اس طرح حضور اور صحابہ کرام واپس لوٹے۔ جبکہ ابھی منافقین کا انجام باقی ہے، اگرچہ اس کی ایک ہلکی سی ریفلیکشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل گئی تھی کہ عبداللہ ابن ابی کا نماز جنازہ تو حضور نے پڑھا دیا تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اب آپ کسی منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ حد یہ ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم وان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی، ان منافقوں کے لیے خواہ آپ استغفار کریں نہ کریں، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان منافقوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی معافی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کا جرم بہت بڑا ہے۔ ایک تو کافر ہے، مشرک ہے، جو دو بدو مقابلے میں سامنے آیا ہے، ایک یہ لوگ تو مارے آستین ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن جب کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے تو دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت، اپنے روپے پیسے مال جائیداد کی حفاظت، یہی چیزیں ان کے پاؤں کی بیڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، مسلمانوں کے بارے میں تو سوائے دو بہترین بھلائیوں کے کسی تیسری شے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان منافقین کے بارے میں کہا گیا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا ہمارے ہاتھوں یا یہ کہ اپنے پاس سے تم پر عذاب بھیجے گا۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو تم ہمارے بارے میں منتظر رہو اور ہم تمہارے بارے میں منتظر ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ۔ اب یہاں بھی گویا کہ بین السطور وہ کردار ہے جد ابن قیس کا، جو خود تو گیا نہیں تھا اور کہا یہ تھا کہ رومی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں تو حضور مجھے تو آپ فتنے میں نہ ڈالیں، میں وہاں جا کر بچل جاؤں گا، اور پھر اپنا مال پیش کرنے کے لیے بہت آگے تھا کہ ہاں یہ اتنا روپیہ پیسہ، یہ مال درہم و دینار جو ہے میں اس غزوے کے لیے اپنی جانب سے پیش کرتا ہوں۔ تو قل انفقوا طوعا او کرہا، ان منافقوں سے کہہ دیجئے کہ خواہ تم خرچ کرو دل کی آمادگی کے ساتھ یا ناپسندیدگی کے ساتھ، لن یتقبل منکم، تم سے اب کوئی شے قبول نہیں کی جائے گی، انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم ہو ہی انتہائی نافرمان لوگ۔ اب گویا کہ ان کا صدقہ و خیرات بھی اور ان کا انفاق بھی اسی طرح کا ایک کلیدی کردار ہے، جو حضور کے پاس آیا تھا اور آ کر اس نے جو ہے اپنی حضور سے دعا کے لیے درخواست کی تھی کہ میرے پاس بھیڑ بکریوں کا غلہ ہے، مویشی ہیں بہت کم ہیں، تو آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ حضور نے دعا فرمائی، اور پھر اتنی افزائش ہوئی اس کی مویشیوں میں کہ اسے مدینہ سے کہیں باہر نکل کر جو ہے اپنے مویشیوں کو گویا کہ ٹرانسفر کرنا پڑا، مدینہ کم پڑ گیا۔ اور اس کے بعد پھر جب حضور کی طرف سے ایک شخص بھیجا گیا زکوٰۃ کے، اس لیے کہ مویشیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جس طرح مال پر ہے، روپے پیسے پر ہے، درہم و دینار پر ہے، سونے چاندی پر ہے، مویشیوں پر بھی ہے۔ اب جب وہ گئے ہیں صحابی حضور کی طرف سے کہ جا کر اس شخص سے زکوٰۃ لے سکے، تو اس شخص نے جا کے کہا ہے کہ یہ کیا عجیب و غریب ہے، ہمارے دین میں تاوان ہے، تاوان کا لفظ اس نے استعمال کیا، یہ تو گویا کہ ہمارے لیے ایک توق بن گیا، تاوان ہے۔ اب یہ الفاظ جو صحابی نے اس کی زبان سے سنے تھے، منافق تھا، حضور کے پاس آیا تھا، حضور نے دعا کی تو اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا اس کے حق میں، اور اسی گویا کہ مال مویشی اور ڈھور ڈنگر کو اس کے لیے بہت بڑی آزمائش اور فتنہ بنا دیا۔ اب اس شخص نے جب اپنی زبان سے وہ تاوان کا جو ہے اس کا لفظ استعمال کیا، اور حضور کو جب وہ کوٹ کیا ان صحابی نے جو اس کے پاس گئے تھے زکوٰۃ کے وہ مال مویشی لینے کے لیے، تو پھر حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ اس سے زکوٰۃ نہ لو۔ اب جب اسے معلوم ہوا تو وہ خود وہ زکوٰۃ کے جانور لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے اسے رد کر دیا کہ نہیں، اب تمہارا جو ہے انفاق اور تمہارے صدقات اور زکوٰۃ میں قبول نہیں کروں گا۔ یہی معاملہ ان منافقین کا ہے، انہیں کہہ دیا گیا کہ خواہ اپنے دل کی آمادگی کے ساتھ خرچ کرو، خواہ کتنے ہی اپنے اوپر جبر کر کے خرچ کرو، لن یتقبل منکم، اب تم سے یہ شے جو ہے وہ بالکل قبول نہیں کی جائے گی، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم ہو ہی انتہائی نافرمان اور اللہ کی اطاعت سے سرکش لوگ۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور یہ شے جو ان کے نفقات کو قبول کرنے میں جو شے رکاوٹ ہے، نہیں منع ہوا ان کا معاملہ کہ آپ ان سے قبول کر لیں ان کے نفقات کو، ان کے صدقہ و خیرات کو، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، منافقین کا ذکر ہے، لیکن قرآن جو حقیقی لفظ ہے اس کو استعمال کر رہا ہے۔
یہاں خاص طور پر ہم یہ سمجھ کر مطمئن نہ ہو جایا کریں کہ منافقین صرف اسی دور میں تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا کہ جو ہمیں کرائیٹیریا دے دیا، اور اس کسوٹی کو اگر نصب کر کے ہم اپنے معاشرے میں نکلیں تو آپ کو کسی طبقے سے دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کرائیٹیریا کے اوپر جو ہے جسے آپ کہیے کہ اس سے ایگزمپٹڈ لگیں گے۔ کرائیٹیریا کیا ہے؟ منافق وہ شخص ہے جو جھوٹ بولنے والا ہو، وہ شخص ہے جو ایمانت میں خیانت کرنے والا ہو، وہ شخص ہے کہ جو وعدہ خلافی کرنے والا ہو، اور بے حیائی اور فحش کی گفتگو کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا۔ یہ 4 علامات حضور کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ جس شخص میں یہ 4 علامات ہے پکا منافق ہے۔ کان منافقا خالصا وان صام وصلى وزعم انه مؤمن۔ ایسا شخص جو حقیقتاً تو منافق ہے لیکن کہنے کو مسلمان ہے، لیکن جھوٹ بولنے والا ہے، وعدہ خلافی کرنے والا ہے، ایمانت میں خیانت کرنے والا ہے، فحش اور بے حیائی کی گفتگو کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا، اگر یہ اوصاف اس کے اندر موجود ہیں، خواہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، وان صام وصلى وزعم انه مؤمن، روزے بھی رکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، اپنے طور پر بڑا مطمئن ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے تو مسلمان نہیں، منافق ہے۔ ہاں اسلام کا شیلٹر اسے قانوناً ایک لیگل اینٹی اسلام کی جو ہے وہ اسے حاصل رہے گی، لیکن حقیقتاً منافق۔ لہٰذا یہاں ان آیات میں ان کا گویا کہ اصل اس پردے کو چاک کر دیا گیا کہ کہنے کو تو یہ مسلمان ہیں لیکن حقیقتاً منافق ہیں، لہٰذا آپ ان کے صدقات کو، ان کے عطیات اور ان کے یہ تمام جو بھی ہیں اس کو قبول نہ کیجئے، اس لیے کہ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى۔ اب یہ دیکھیے ایک اور علامت بیان ہو گئی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بہت ہی کٹھن، بہت ہی سختی کے ساتھ اور بہت ہی کسل مندی کے ساتھ، بڑی سستی کے ساتھ، دل آمادہ نہیں ہے۔ اسلامی نظام میں نماز نہیں پڑھو گے تو کوڑے لگیں گے، لہذا خواہ وہ اس کوڑے سے بچنے کے لیے اپنے دل پر جبر کر کے نماز تو ادا کرتے ہیں۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، تو گویا کہ یہ بھی ان علامات میں سے ہے کہ اگر انسان محسوس کرے کہ میرے اندر جو ہے وہ نمازوں کے معاملے میں سستی پیدا ہو رہی ہے اور کسل مندی کا شکار ہو رہا ہوں، غفلت کے اندر مبتلا ہو رہا ہوں، تو یہ بھی منافقین کی علامات میں سے ایک ہے۔ اور حضور نے تو اپنی ایک حدیث میں خاص طور پر بیان کیا کہ منافق کی نماز ایسے ہوتی ہے گویا کہ کوئی جس طرح تم دیکھتے ہو کسی مرغے کو ٹھینگے مارتے ہوئے کہ سجدے میں گیا ہے اور ابھی پوری طرح جو ہے وہ پرسکون نہیں ہوا کہ سجدے سے سر اٹھا لیا، رکوع میں گیا ہے تو ابھی پوری طرح وہ اس کی کمر سیدھی نہیں ہوئی کہ رکوع سے اٹھ گیا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ منافق جو ہے نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تاکہ بالکل آخری وقت میں، اور اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ سورج جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 رکعت عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ شخص بھی منافق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو سورہ ماعون میں فرمایا گیا الذین هم فی صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، ان نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت اختیار کرنے والے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جو نماز ادا ہی نہیں کرتا، اس کا معاملہ تو بالکل دوسرا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ لیکن جو شخص بھی نمازوں میں بھی سستی اور غفلت کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو ان میں سے ایک علامت ہے جو یہاں بیان ہو گئی، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اٹھ تو رہے ہیں نماز کے لیے لیکن بڑی کسل مندی کے ساتھ، بڑا جبر کر کے، ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور نہیں خرچ کرتے، جبر ہے، زکوٰۃ دینی تو ہے جس طرح اس شخص کا معاملہ ہوا تھا، مویشی لے کر حاضر ہو گیا حضور کے پاس کہ حضور میرے صدقے کو، زکوٰۃ کو قبول کر لیجیے، حضور نے رد کر دیا۔ تو ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے، الا وهم کارہون، لیکن بہت ہی جبر کے ساتھ، اپنی بہت ہی کراہت کے ساتھ، دل کے اوپر بہت ہی جبر کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 2 علامات بھی گویا کہ ایڈ کر لیجئے ان 4 علامات میں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی تھی۔ بس یہی ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔